إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات اللہ کی ذات واحد کے لیے جو تمام جہانوں کا نظام چلانے والا ہے، آپ کی اور میری سانسوں کا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ کی ذات واحد کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء آپ کے اور میرے محسن سرور کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. اللہ تعالی ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اور اس کائنات کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کو پیدا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالی کی ذات ہے. ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا فرمانے والا بھی اللہ ہے. پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء کا سلسلہ چلانے والا بھی اللہ ہے. 1 لاکھ اور کئی ہزار
انبیاء کا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، ان تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، ان کو دنیا کے اندر لانے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا، داعیا الی اللہ۔ اللہ نے سب سے بہترین انبیاء بنائے، ان کو سب سے بہترین مقصد بھی دیا، داعیا الی اللہ، اے نبی تجھے پیدا کر رہا ہوں، دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، تیرا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ کیا مقصد ہے؟ داعیا الی اللہ، دنیا میں جانا، ہر کسی کو، اپنی قوم کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت والے دن تک کے لیے کہ اللہ تیرے انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا، ہم سے پہلی قوموں کو گمراہ کرنے والا، ہمارے بعد آنے والوں کو گمراہ کرنے والا۔ پھر اللہ نے گمراہ ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، قرآن میں آتا ہے کہ 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی کہ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ 950 سال کا ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر گزارنے والے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 80 کے قریب لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے والے، اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی طرف بلانے کے اندر گزار دی، دعوت کے اندر گزار دی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن صرف 80 کے قریب لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے۔ انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنا رستہ اپنی دعوت سے الگ نہیں کیا، جانتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ پھر جس نبی نے بھی دعوت دی، اللہ نے اسے مشکلوں میں سے گزارا۔ اللہ نے ایک قوم کی طرف 2 نبی بھیجے، ان کو سیدھا رستہ دکھلانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اے میرے والد، یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے، یہ مورتیوں کو سر جھکانا چھوڑ دے، اللہ کو ذات واحد مان لے۔ اپنے باپ کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو دعوت دی۔ باپ نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، قوم نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن پھر بھی دعوت دیتے رہے۔ ایک وقت آیا، قوم نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ اپنی دعوت سے رک جائے۔ یہ جو ہر طرف ایک ہی دعوت پھیلا رہا ہے کہ اللہ کو ذات واحد مان لو، اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے، اس کو آگ کے اندر جلا دیتے ہیں، اس کا قصہ تمام ہو جائے گا، دعوت دینا چھوڑ دے گا۔ اللہ نے آگ سے بچا لیا، پھر بھی اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک وقت آیا کہ باپ نے کہا، اگر میرے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے، اگر میرے گھر کے اندر قیام کرنا ہے
اگر میرا بیٹا بن کر رہنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دے. کہا قالوا سلام، اپنے باپ کو سلام کہا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ان کا لگایا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا. نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، دعوت کے کام چلتے رہے، ہر قوم کے لیے نبی آتے رہے. پھر ایک وقت آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا. 40 سال کی عمر کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس نبی کی بھی یہی ذمہ داری لگائی کہ تیرا کام ہے داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد انفرادی طور پر دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا. دعوت دیتے رہے. ایک وقت آیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، ان کو آوازیں دے کر بلایا. جب لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میرے نبی کی سب سے پہلی اعلانیہ دعوت کوہ صفا کے پہاڑ کے اوپر، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ذات واحد مان لو، میری دعوت کا اقرار کرنے والے بن جاؤ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. کیا ملے گا؟ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس دعوت کو قبول کر لو گے، اللہ کو ذات واحد مان لو گے، یہ لات منات ساری بتوں کی پوجا چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. اللہ کے نبی نے پہلی اعلانیہ دعوت دی اور ساتھ ہی مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا. قوم والوں نے مخالفت شروع کر دی. سب سے پہلی مخالفت تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد جس ہاتھ سے ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں یہاں جمع کیا اور پھر کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اے محمد تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے جس ہاتھ سے ہمیں بلایا ہے. اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محمد کی گستاخی کرتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. سب سے پہلی دعوت میرے نبی نے اعلانیہ کوہ صفا پر دی. مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن میرے نبی نے دعوت کا سلسلہ نہیں روکا، لوگوں کو پھر بھی دعوت دیتے رہے. 3 سال تک مکہ کے لوگوں کو دعوت دی. پھر طائف کا رخ کیا، زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نال لیا، انہیں ساتھ لے کر طائف کی وادی کے اندر چلے گئے، اس نیت کے ساتھ کہ شاید یہ لوگ ہی میری دعوت کو قبول کر لیں. طائف کے لوگوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے، اسلام قبول کرنے کی بجائے، کلمہ پڑھنے کی بجائے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، زخمی کر دیا، آپ پر آوازیں کسی، آپ کو طائف کی وادی سے باہر نکال دیا. طائف سے نکلے، زید ساتھ ہیں، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا. ایک غلام تھا، اس نے انگوروں کا گوشہ پیش کر دیا، یہ سمجھ کر کہ زخمی لوگ ہیں، ان کی مہمان نوازی کر لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو دعوت دی، اس غلام کو دعوت دی کہ شاید یہ قبول کرنے والا بن جائے. پھر اللہ کی مرضی کی اس غلام نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. میرے نبی نے صبح و شام ہر حال کے اندر دعوت دی، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا. مدینہ کے اندر موجود تھے، آرام کر رہے تھے، اپنے خیمے کے اندر موجود تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے.
بتایا کہ مدینے کے پاس سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے سکون کو ترک کیا، مدینے سے باہر نکلے، اس قافلے تک پہنچے، اسے جا کر اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ کے لوگ پریشان، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ سارے مکہ کے لوگ دشمن، آپ کی جان کے دشمن، بغیر بتائے اللہ کے نبی کہیں نہیں جاتے، آج کہاں چلے گئے؟ پورے مدینہ کے اندر پریشانی کا عالم، سب لوگ تلاش کر رہے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے باہر والی جانب سے ایک طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ کے لیے فکر مند تھے، آپ بغیر بتائے کہاں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی تھی، داعین الی اللہ، اے محمد تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جا کر میری دعوت دے۔ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ مدینے کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا ہے، میں نے اپنے سکون کو ترک کیا، اس قافلے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلا گیا، یہ سوچ کر کہیں اللہ کل کو مجھ سے سوال نہ کر لے، اے محمد تیرے پاس سے قافلہ گزرا، تیرے شہر کے پاس سے لوگ گزرے، تو نے اسے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اعلانیہ دعوت پورے مدینے کے اندر، پورے مکے کے اندر میرے نبی نے دی۔ مکہ کے لوگوں نے دائرہ تنگ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا شیب ابی طالب کے اندر جن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ نہ کوئی تجارتی قافلہ اس طرف جاتا، نہ سامان بیچنے والا جاتا، نہ کوئی ملنے ملانے حال دریافت کرنے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا۔ میرے نبی نے اس قدر مشکل وقت گزارا، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم اپنی دعوت کو نہیں روکا۔ وہاں بیٹھ کر بھی اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، جانتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے کل کو مجھ سے سوال کرنا ہے، اے محمد تجھے بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ مشکلات کے اندر بھی دعوت دی۔ ایک وقت گزرا، حالات بدلے، شیب ابی طالب سے مکہ واپسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ ابو طالب سے بڑی محبت کرنے والے تھے، ان کی بڑی عقیدت کرنے والے تھے، ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ ابو طالب آپ کے وہ چچا ہیں جنہوں نے ہر موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ہر موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا آپ کا چچا۔ آخری وقت ہے، قریب المرگ ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اپنے چچا کے پاس پہنچ گئے، جا کر کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے بڑی محبت کی، بڑا بہت خیال رکھا، ہر موقع پر میرا دفاع کیا، مکہ کے لوگوں سے مجھے محفوظ کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت کے اندر چلے جائیں، بس ایک دفعہ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ چچا کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے چچا کو پہلے بھی دعوت دیا کرتے تھے، ہمیشہ دعوت دیا کرتے تھے، پھر سوچا کہ شاید اس وقت آخری وقت کے اندر یہ دعوت کو قبول کر لیں، پھر سے دعوت دی، چچا صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا۔
اس وقت ابو طالب کے پاس دو لوگ بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن ابی امیہ، ابو جہل، دونوں لوگ مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے، ابو طالب ساری زندگی اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر قائم رہا، اب جب مرنے کا وقت آیا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ کبھی ایسا مت کرنا۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن میرے نبی نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس رہا کرتا تھا، کچھ دن سے نظر آنا بند ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، بتایا گیا اللہ کے نبی وہ بچہ تو بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس بچے کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ بچے کی حالت نازک ہے، اب زندہ نہیں رہ پائے گا۔ دل میں خیال آیا کہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، میرے پاس رہنے والا تھا، میری خدمت کرنے والا تھا، اتنا اچھا یہ بچہ اگر جہنم کے اندر چلا گیا۔ اسی وقت اس بچے سے کہا، بچے تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ اس بچے کو دعوت دی، بچہ اپنی باپ کی طرف دیکھنے لگا سوالیہ نظروں کے ساتھ کہ اے باپ، محمد کی اس بات کا کیا جواب دوں، کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ باپ نے کہا، ابو قاسم کا بیٹا جو کہتا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھا دیا، وہ بچہ مسلمان ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون نظر آئے، بڑے پر اطمینان نظر آئے، بڑے خوش لگنے لگے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا عالم ہے؟ فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس بچے کو آخری وقت کے اندر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے نبی کی ذمہ داری دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کے اندر اسلام کا پرچم دیا۔ آپ نے فرمایا، کل ایک ایسے شخص کو اسلام کا پرچم دوں گا، جہاد کا پرچم دوں گا، جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر کو فتح کرے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس آدمی سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر خواہش جاگی، اے کاش میں وہ آدمی ہوتا، اللہ مجھے یہ اعزاز بخش دے، مجھے اس بات کی بشارت مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، کبھی دل میں خواہش نہیں کی، کبھی دل میں حسرت نہیں ہوئی کہ مجھے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کا پرچم ملے، لیکن اس دن دل میں خیال آیا، اے کاش کل تیرا نام عمر بولا جائے کہ تو وہ شخص ہے جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور اللہ محبت کرتا ہے۔ اگلا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق دریافت کیا کہ علی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ بتایا گیا اللہ کے نبی آنکھوں کے اندر درد کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ لے کر آئے، حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لعاب ڈالا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضرت علی کے ہاتھوں کے اندر اسلام کا پرچم دیا، جہاد کا پرچم دیا، لیکن ساتھ میں کیا کہا، علی رجل واحد خیر لک من حمر النعم۔ علی خیبر میں جائے گا، خیبر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا، لیکن جا کر سب سے پہلے خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا۔
جہاد کرنے سے پہلے علی تیری یہ ذمہ داری ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینا. خیر اللہ کا واحد من حمر النعم. اگر تیری دعوت پر علی ایک شخص بھی اسلام قبول کرنے والا بن گیا، اللہ کی قسم تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ خیبر کے لوگ کون تھے؟ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے، وہی یہودی آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ پر قاتلانہ حملے کروانے والے. ان کا مکہ والوں کے ساتھ اتحاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا، خیبر کے قلعے کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے. پھر خیبر کے اندر بیٹھ کر ایک یہودی تاجر نے بنت اسلام کے آنچل کو اچھالا. ایک مسلمان عورت خرید و فروخت کی غرض سے خیبر کے اندر گئی، ایک یہودی نے دوپٹہ اچھال دیا. اس نے اسی وقت پکارا، ماں محمد، کہاں ہے محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خیبر کا محاصرہ کیا. خیبر کے لوگ مسلمانوں کی عزتوں کو نقصان پہنچانے والے، حضرت علی کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم دے کے روانہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کہا؟ علی ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر تیری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے گا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی بہترین سواری ہوا کرتے تھے. آج کی بہترین سواریاں آپ جانتے ہیں، اس دور کی بہترین سواری سرخ اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر ایک شخص بھی تیری دعوت پر اسلام قبول کر لے گا، علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میرا نبی خود دعوت دے، صحابہ کو دعوت کا حکم دے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، 10 ذی الحج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، ساتھ کہا بلغوا انی ولو آیا. اے صحابہ، میرا خطبہ سننے والوں، بلغوا انی ولو آیا. اگر ایک بھی آیت تم کو آتی ہے تو وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ آیت، یہ بات، یہ میری بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خود اللہ کے نبی دعوت دیتے، ساتھ صحابہ کو حکم دیتے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ دعوت دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لولو فیروز نے پیٹ کے اندر خنجر مارا، زہر سے بھرا ہوا، پیٹ کی آنتڑیاں کٹ گئیں، شہادت کا وقت قریب ہے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں، حال پتہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. طبیب پاک موجود ہیں، کچھ بھی کھلاتے ہیں، اسی وقت باہر آ جاتا ہے. پیٹ کی آنتڑیاں کٹ چکی ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، ان کے ساتھ ایک نوجوان آیا. جب واپس جانے لگا، دیکھا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے. بیمار ہے، زخمی حالت کے اندر ہے، آخری وقت ہے. اسی وقت اس نوجوان کو پاس بلایا، اسے یہ سمجھایا کہ میرے نبی نے کہا تھا ہر وقت اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھا کرو. اپنی دعوت کی ذمہ داری کو اپنی آخری حالت کے اندر بھی پورا کیا. اور یہی ذمہ داری، اللہ کی قسم یہی ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود تھے. صحابہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، یمامہ کے علاقے کا سردار ہے،
سمامہ بن آسال نام ہے، اس کو قید کیا، لا کر مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی یمامہ کے علاقے کا سردار ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑا مال و دولت والا ہے، لیکن اسلام کی بڑی مخالفت کرتا ہے، اسلام کے دشمنوں کو تقویت بخشتا ہے، ان کی مالی معاونت کرتا ہے، آپ کے بہت خلاف ہے، اللہ نے ہمارے ہتھے چڑھا دیا ہے، ہم نے لا کر مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا ہے، آپ جا کر ملاقات کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن آسال کی ملاقات کے لیے گئے، جا کر سوال کیا ما عندک یا سمامہ۔ سمامہ پہلے آزاد تھا، کھلی فضاؤں کے اندر تھا، اسلام کی مخالفت کرتا تھا، اب تو ہمارے تسلط کے اندر آ گیا ہے، ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ما عندک یا سمامہ، اب تیرا کیا خیال ہے سمامہ، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اگر مجھے قتل کر دو گے میرا بدلہ لیا جائے گا، میرے خاندان والے میرا خون معاف نہیں کریں گے، ہاں اگر مجھے چھوڑ دو گے سردار ہوں بڑی اچھی قیمت ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رویے کو دیکھا کہ اس وقت اسے ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، چلے گئے، اگلا دن ہوا، پھر ملاقات کی، پھر وہی سوال کیا ما عندک یا سمامہ۔ سمامہ ایک دن ہمارے پاس گزار لیا، ہماری عبادات کو دیکھ لیا، ہمارے آپس کے تعلق کو دیکھ لیا، صحابہ کی محبت کو دیکھ لیا، میرے اچھے اخلاق کو دیکھ لیا، اب تیرا کچھ ارادہ بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ سردار تھا، اکڑ والا تھا، پھر وہی بات کی، مجھے قتل کر دو گے محمد تو میرا بدلہ لیا جائے گا، میرے خاندان والے میرا خون معاف نہیں کریں گے، ہاں اگر مجھے چھوڑ دو گے بڑی اچھی قیمت ادا کروں گا۔ دھمکی اس نے پھر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو میرے گھر سے کھانا کھلایا کرو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم سمامہ کو دودھ پلایا کرتے تھے، اسلام کا دشمن، اسلام کے دشمنوں کی مالی معاونت کرنے والا، اللہ کے نبی نے کہا میرے گھر سے کھانا کھلایا کرو۔ مقصد کیا تھا کہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، اپنے اخلاق کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے دشمن کو عزت دینے کا مقصد اللہ کی طرف بلانا تھا۔ تیسرا دن ہوا، پھر ملاقات کی، اللہ کے نبی نے پھر صحیح سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ اس کا ارادہ نہیں بدلنے والا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں مدینے کے اندر ہمارے مالی حالات، ہمارے معاشی حالات مدینے کے اندر بڑی مشکل سے چلتے تھے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی سمامہ سے مال و دولت لے کر سمامہ کو آزاد کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نہ درہم لیے نہ دینار لیے، اسے ویسے ہی آزاد کر دیا۔ جب باہر نکلا اپنی سواری کے اوپر سوار ہوا، یمامہ کے علاقے کا رخ کیا، جب اللہ دل بدل دے، جب اللہ دل بدلنے پہ آئے، دل میں خیال آیا سمامہ یہ شخص چاہتا تو تیری گردن کو اڑا سکتا تھا، یہ شخص چاہتا تجھے تکلیف پہنچا سکتا تھا، میں اس کے تسلط کے اندر تھا، اس کے باوجود اچھا رویہ رکھنے والا، اچھے طریقے سے دعوت دینے والا، مہمان نوازی کرنے والا، یہ تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ ارادہ بدلا، واپس آیا، کہا اللہ کے نبی چھوڑا بھی تو کب چھوڑا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اب سمامہ اسلام کی دعوت کو قبول کیے بغیر واپس کیسے جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی کی دعوت مکہ کے اندر، میرے نبی کی دعوت مدینہ کے اندر، پھر یہی حکم اپنی تمام امت کو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اے میری امت کے لوگوں دعوت دینے والے بن جاؤ، نیکی کی دعوت دینے والے بن جاؤ، نیکی کا راستہ دکھانے والے بن جاؤ، برائی سے روکنے والے بن جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے قرآن نے فرمایا اس سے بہترین بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو داعیاً الی اللہ، جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دعوت نہیں دو گے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، اس کی بہت بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، کشتی کے اندر سفر کر رہے، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں سوار، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں سوار۔ نیچے والے حصے کے لوگوں کو بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا۔ ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر لیں، بار بار اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، اپنی ضرورت کو یہیں سے پورا کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائیوں سے نہ روکنے کی مثال اس طرح ہے کہ اگر اوپر والے حصے کے لوگ نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، ساتھ ساتھ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے یہ لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنی قبر کے اندر جانا ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، میرا کسی سے کیا تعلق، کوئی جو مرضی کرے جہاں مرضی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، واہلیکم نارا، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تمام کے تمام خاندان والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب بندے تیری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اپنے خاندان والوں کو بچا۔ پھر آپ اور میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے؟ کوئی جو مرضی کرے، میرا اس بات سے کیا تعلق؟ بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے والے دن شکار کرنے سے، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کھیلنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ اللہ کا حکم سمجھ کر کچھ وقت کے لیے باز آ گئے۔ ہفتے والے دن کے باقی دنوں کے اندر شکار بہت کم آتا، ہفتے والے دن زیادہ آتا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہفتے والے دن شکار کیا کریں گے۔ شیطان نے ورگلایا، ان کا ایمان بدلا، اللہ کے حکم کو ٹال کر، پس پردہ ڈال کر ہفتے والے دن شکار کھیلنا شروع کر دیا، مچھلی کا شکار۔ کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کے اندر شکار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک گروہ جو ان کو منع کرنے والا تھا، یہ کہہ کر کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے گا۔ ایک تیسرا گروہ جو شکار بھی نہیں کرتا تھا لیکن انہیں برائی سے روکتا بھی نہیں تھا، وہ ہماری طرح تھا، یہ سمجھنے والا کہ گناہ یہ کر رہے ہیں سزا ان کو ملے گی، اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ انہیں برائی کرنے سے، شکار کرنے سے منع نہیں کرتا تھا۔ تین گروہ بن گئے، ایک وہ جو گناہ کرنے والا، دوسرا گناہ سے روکنے والا، تیسرا خاموشی اختیار کرنے والا۔
ان کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اللہ نے تینوں کا قصہ قرآن کے اندر بیان کر دیا، گناہ کرنے والوں کا بھی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسرا وہ گروہ جو نافرمانی سے منع کرنے والا تھا، وہ یہ کہہ کر منع کرتا کہ کل ہم اللہ کو جواب دے دیں گے کہ اللہ ہم تو روکتے تھے، ہم تو روکنے والوں میں سے تھے، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، یہ اگر باز نہیں آئے تو اللہ اب یہ تیرا معاملہ ہے، ہم نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، صرف ایک گروہ بچا جو روکنے والا تھا، جو گناہ نہیں کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ کی قسم بہت بڑی مثال پرانی قوموں کی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ایک فلاں بستی ہے، اس بستی کو اسی بستی کے لوگوں کے اوپر جا کر الٹ دو۔ حضرت جبرائیل اپنے حکم کی، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس بستی کو الٹنے کے لیے اس بستی کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اس قدر عبادت کرنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی۔ ہمارے گناہ کتنے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس قدر نیک آدمی، اس قدر عبادت گزار، ایک آنکھ جھپکنے کے مطابق بھی برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ سے کہا اللہ ایک نیک آدمی ہے، عبادت کے اندر ہر وقت مشغول رہتا ہے، اس وقت بھی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے اس بستی کو اس نیک آدمی کے سر کے اوپر الٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی غیرت مر چکی تھی، اس کے اندر ذرا غیرت نہیں آئی کہ اس کی ساری قوم نافرمانیوں کے اندر مشغول اور وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول۔ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ میری ذمہ داری ہے، خود عبادت کے اندر مصروف رہا، اللہ کو راضی کرنے کے اندر مصروف رہا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرنے والا۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے اس بستی کو اسی آدمی کے سر کے اوپر الٹ دو، اس کے بعد باقیوں کی باری آئے گی۔ برائیوں سے نہ روکنے کی مثال اللہ کی قسم یہ بہت بڑی آپ کے سامنے ہے۔ ہر وقت ایک ایسے گروہ کی، ایسی قوم کی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی قسم ضرورت ہوتی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو برائیوں سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کے اندر اخلاص ہونا سب سے پہلی چیز۔ دعوت دینے کا مقصد اللہ کی رضا، دعوت دینے کا مقصد اس انسان کی زندگی کو بدلنا۔ سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دعوت دینے والا، عالم دین، قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا، ساری عمر دعوت دینے والا، نیکیاں کرنے والا، لوگوں کو برائی سے روکنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا عالم دین اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کے سارے عمل ضائع کر دے گا۔ کس لیے؟ اللہ کہے گا کہ تو یہ سب تو اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، معاشرے کے اندر اچھا اثر و سوگ رکھنے کے لیے، اپنی ٹھاٹ بٹھاٹ کے لیے، اپنے آپ کو نیک آدمی ظاہر کروانے کے لیے، یہ سب کچھ تو اپنی ظاہری شہرت کے لیے کرتا تھا، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، تیرے سارے کے سارے عمل اللہ کی قسم قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلی چیز
آپ کے اندر دعوت دینے کے لیے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، پھر آپ کا رویہ اچھا ہونا، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے دعا بھی کی کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے، دعوت بھی دی، پھر اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ دعوت کے ساتھ ساتھ دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ میں جس انسان کو بھی چھوٹی موٹی کسی بھی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ میری بھی وہ دعوت قبول کر لے، اللہ اس سے بھی اس راستے پر لگا دے۔ ایک آدمی عیسائی بعد میں مسلمان ہوا، کہنے لگا، لاہور کا رہنے والا تھا، 19-20 سال میری عمر ہو گئی، کبھی کسی نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ پاکستان کا رہنے والا 20 سال کی زندگی پاکستان کے اندر لاہور کی سڑکوں کے اوپر گزار دی، میں عیسائی تھا، کسی نے کبھی مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ ایک وقت آیا، دل میں خیال آیا، پاکستان کا رہنے والا ہوں، اسے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں کی کثرت مسلمانوں کی، میں دیکھوں تو صحیح ان کا دین کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہے، ان کی کتاب کیا ہے۔ کہتا اسلام کو سمجھنے کی غرض سے اپنے پاس کے محلے کی مسجد کے اندر چلا گیا۔ ایک آدمی نظر آیا، اس سے سوال کیا، تم ایک کتاب پڑھتے ہو، مجھے وہ کتاب چاہیے ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کا نام قرآن ہے، تم پاکستان میں رہتے ہو، تمہارے پاس تمہارے گھر میں وہ کتاب موجود نہیں؟ کہنے لگا، عیسائی ہوں، پہلی دفعہ مسجد کے اندر آیا ہوں، اسلام پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ کتاب لا کر دو۔ عیسائی کہنے لگا کہ مجھے اس شخص نے دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دیا، بجائے اس کے مجھے پاس بٹھاتا، میری تربیت کرتا، مجھے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا، مجھے ایک قرآن تحفے میں دیتا کہ شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ خود کبھی دعوت دی نہیں، خود میں مسجد میں آیا تو مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ اپنا پلید جسم لے کر، یہ گندا جسم لے کر ہماری پاکیزہ مسجد کے اندر تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری مقدس کتاب کو چھونا چاہتے ہو، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ کہتا مسجد سے باہر نکال دیا۔ کہتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بعد میں اسلام کی سمجھ دے دی، میں نے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اردو بازار تھے، قرآن خریدا ترجمے والا، اس کو پڑھا، اپنے عقیدے کو بدلا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اگر میں کہیں اسلام قبول نہ کرتا، قیامت والے دن میں نے اس شخص کو پکڑ لینا تھا کہ اللہ یہ وہ بندہ جس نے مجھے تیرے گھر سے باہر نکالا۔ آپ کا رویہ اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے اللہ کی قسم بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے تقسیم کر دیا کہ نیکی کی طرف بلانا، جمعہ پڑھانا، نماز پڑھانا، اسلام کی دعوت دینا، یہ تو علماء کرام کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو ادا کرنی ہے۔ سارے کے سارے نبی اس ذمہ داری کو پورا کرتے آئے۔ میرے نبی نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، صحابہ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، ہم سے پہلے لوگوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب یہ ہماری باری ہے، ہم بھی اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جہاں کہاں اللہ توفیق دے، جتنی عبادت تھوڑی بہت کرتے ہیں، اتنی ہی عبادت کی کسی نہ کسی کو دعوت اخلاص کے ساتھ ضرور دیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر